الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس دن کے اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے. سبحان اللہ. آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم. حاضرین محترم، درس تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے اور آج ہم قرآن عظیم کی جس سورت کے بارے میں تفسیر سنیں گے وہ ہے اما پارہ کی سورہ الم نشرح. اس سورت کے 3 نام ہیں. سورہ الم نشرح بھی کہتے ہیں اس کو، اور سورۃ الانشراح بھی کہتے ہیں، اور سورہ شرح بھی کہتے ہیں. یہ سورت ترتیب نزول کے اعتبار سے ایک تو مکی سورت ہے، اس میں کل 8 آیتیں ہیں، یعنی ایک مختصر سورت ہے لیکن بہت ہی جامع سورت ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے 12 نمبر پر ہے. گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بالکل ابتدائی اسلام میں یہ صورت نازل ہوئی، اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 94 اس کا نمبر ہے، 94. تو اس صورت میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، در حقیقت یہ صورت ایسی ہے جس میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور حضور کی عظمت اور حضور کی پاکیزہ سیرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے بالخصوص. دوسری چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو وہ جو خاص نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی کو نہیں دی ہیں، اس صورت میں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے. اور پھر اس صورت میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جب مشکلات آئیں، مشکلات ہوں، تو اللہ تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانیاں بھی پیدا فرما دیتا ہے. مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں. نیز اس صورت کے آخر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب ہم نماز سے فارغ ہوں تو پھر دعا میں محنت کریں، کوشش کریں، اور دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا اس میں حکم دیا گیا ہے. یہ کل شروع سے لے کر آخر تک اس صورت کے مضامین ہیں، یعنی یہ چیزیں اس صورت میں بتائی گئی ہیں، خلاصہ ہے. اب الم نشرح جو اس صورت کا نام ہے، سورہ الم نشرح، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کی سب سے پہلی آیت میں الم نشرح کا لفظ ہے. اس مناسبت سے اس کو الم نشرح کہا جاتا ہے.
علم نشرہ کا معنی کیا ہے؟ علم نشرہ کا معنی ہوتا ہے کیا ہم نے نہ کھولا. علم نشرہ کے یہ لفظی معنی ہوتا ہے کیا ہم نے نہ کھولا. اب چونکہ ابھی ہم پوری سورت کا اور پوری آیت کا معنی بتائیں گے تو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، اور جو سب سے اہم بات ہے تاکہ ہمیں اس سورت کا مفہوم، اس کی تفسیر سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، وہ ہے اس کا شان نزول. یہ سورت کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کیوں نازل کی گئی، تو یہ بات اہم ہے سمجھنا. تو مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے شرف دیا، اللہ کے خلیل ہے نا ابراہیم خلیل اللہ، اور خلیل کہتے ہیں گہرا دوست کو. تو فرمایا کہ اے مولا، تو نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. اس وجہ سے ان کا لقب کلیم اللہ ہے. براہ راست تو نے ان سے کلام فرمایا. حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام جنت تک رسائی عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام کو تو نے یہ شرف دیا کہ پہاڑوں پر، لوہوں پر قدرت دی کہ لوہا ہاتھ میں لیتے حضرت داؤد تو موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. یہ ان کا معجزہ تھا. جو چاہتے اوزار بناتے، ہتھیار بناتے، سامان بناتے، اور پھر وہی بنا کر کے بیچتے تھے اور وہی کھاتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی. حالانکہ وقت کے بادشاہ تھے وہ، آپ کی حکومت پہاڑوں پر بھی تھی، لیکن اپنے کھانے کے لیے، گزر بسر کے لیے خود محنت سے کماتے اور وہ کھایا کرتے تھے. تو میرے آقا کہنے لگے کہ مولا، حضرت داؤد علیہ السلام کو تو نے لوہے پر قدرت دی، پہاڑوں پر طاقت دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پوری دنیا پر حکومت دی. انسان، جنات، درندے، پرندے، جانور، شیطان سب ان کے تابع فرما بردار کر دیا. دریاؤں پر آپ کی حکومت، ہواؤں پر حکومت، انتہائی شان و شوکت کی حکومت تھی. پیغمبر بھی تھے لیکن پوری دنیا کے بادشاہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو یہ سب کچھ عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا، ان پیغمبروں کو تو نے یہ شرف اور کرامت عطا فرمائی، تو نے مجھے کس شرافت اور کرامت سے خاص فرمایا ہے. تو نے مجھے، میں تو تیرا حبیب ہوں، تو نے مجھے کس شرافت اور کرامت سے نوازا ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں حضور نے سوال کیا. تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی، سورہ علم نشرح، پوری سورت نازل ہوئی. اب دیکھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو شرف اور جو کرامت اور بزرگی، جو عظمت عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور کو نہیں دی، کسی کو نہیں ملی ہے. وہ چیزیں اس میں بیان فرمائی گئی ہیں، وہ نعمتیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں نا، ان نعمتوں کا گویا کہ اس میں اجمالی طور پر ذکر ہے. اس صورت میں جب حضور نے یہ سوال کیا تو اللہ پاک نے صورت نازل فرمائی. گویا کہ فرمایا گیا کہ اے میرے حبیب، اگر ہم نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت، معرفت کے نور سے کھول دیا. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. علم نشرح معنی ہوتا ہے کیا ہم نے کھول نہ دیا، لکا آپ کی خاطر، صدر کا آپ کا سینہ. علم نشرح اس کا معنی بھی یاد کر لیں. علم نشرح معنی اے میرے حبیب، کیا ہم نے نہ کھول دیا، کشادہ نہ کر دیا، لکا آپ کی خاطر، صدر کا آپ کا سینہ. ٹھیک ہے، آگے میں وضاحت کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب، ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت کے لیے، معرفت کے نور سے کھول دیا تاکہ مناجات کی لذت، امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے. آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دینے کی، تبلیغ کرنے پر آنے والے مصائب کو برداشت کر سکیں
اور ان خوبیوں اور کرامتوں کی بدولت آپ کو ہم نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم خلیل کو بھی مقام نہیں دیا ہے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ جو ہم نے آپ کا سینہ آپ کی خاطر کھول دیا ہے تو اس میں جو راز ہے نا، یہ مقام ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ ابراہیم کو تو اپنا خلیل بنایا ہے، میرے حبیب تجھے ہم نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب کہتے ہیں جس سے خود خدا محبت کرتا ہے، اس کو حبیب کہا جاتا ہے۔ خلیل اور حبیب میں بڑا فرق ہے، حبیب کا مقام خلیل سے بڑھ کر ہے، یاد رکھنا۔ تو فرمایا کہ یہ دیا۔ اس کے بعد پھر جواب آیا کہ اے حبیب، اگر ہم نے موسیٰ کو اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے، حضرت ادریس کو بلند مقام تک رسائی حتیٰ کہ جنت تک رسائی عطا فرمائی ہے، تو آپ کو اس غم سے نجات دی جو آپ کی پشت پر بہت بھاری تھا، اور آپ کو لامکاں کی وادیوں میں بلا کر اپنے دیدار کے شرف سے مشرف فرمایا ہے۔ یہ کسی کو ملا؟ اللہ کی مخلوق میں کسی کو نہ ملا جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، وہ بلندی عطا فرمائی، یہاں تک کہ ہم نے آپ کو مقام قاب قوسین او ادنیٰ، اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا قریب کیا بلا تمثیل سمجھانے کے لیے، جس طرح ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ گلے ملتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے اپنے دوست کو لے لیتا ہے اندر، اور قربت ہوتی ہے نا، فرمایا مقام قاب قوسین او ادنیٰ، اتنا قرب اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور اتنا قرب عطا فرمایا کہ جو اور کسی کو نہ ملا۔ اور پھر ہم نے سلیمان کو دنیا پر حکومت دی، پہاڑوں پر، دریاؤں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، درندوں پر، لیکن میرے حبیب ہم نے آپ کو آسمان کی پوری سلطنت میں قربت اور منزلت عطا فرما دیا۔ آپ کی حکومت صرف دنیا پر نہیں، زمین پر نہیں، آپ کی حکومت آسمانوں پر ہے، آپ کا مقام آسمانوں پر بلند ہے، یہ مقام دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی تو آپ کو عالم سماوات پر یعنی آسمانوں کی دنیا پر قدرت دی کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ جب حبیب کریم معراج پر جا رہے تھے تو کیا منظر تھا؟ منظر یہی تھا نا، جنت کو سجا دیا گیا اور آسمانی فرشتوں کو حکم تھا میرا محبوب میرے دیدار کے لیے آ رہا ہے، سارے فرشتے حضور کے نیاز مند بن کر کے ادب میں استقبال کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، خادموں کی طرح کھڑے تھے، اور آپ کے سپاہیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ 5000 ملائکہ اللہ نے اپنے حبیب کی رضا کی خاطر بھیجا تھا۔ 5000 فرشتوں کا کام لڑنا جھگڑنا نہیں، ان کا کام تسبیح و تحلیل کرنا ہے، لیکن محبوب کی خاطر، حالانکہ کافروں کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی ہے، لیکن اللہ نے حبیب کی دلجوئی کے لیے اور حبیب کے غلاموں کی دلجوئی کے لیے قرآن میں لکھا ہے 5000 ملائکہ کو بھیجا، جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا محبوب کی رضا کی خاطر۔ تو فرشتے کسی اور کی خاطر لڑنے کے لیے دشمنوں سے نہ آئے، اور آسمانوں میں کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کی نبوت و رسالت سے واقف نہ ہو اور آپ کے حکم سے انحراف کرے۔ میرے حبیب ہم نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا ہے۔ امام میرے سنت فرماتے ہیں نا، اسعادت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ فرشتے خدم، رسول حشم، تمامی امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ بتائیں باعث تخلیق کائنات کون ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ کسی کو نہیں دی، نا وہی نعمتیں ذکر کی گئی کہ میرے حبیب ہم نے یہ مقام، یہ بلندی آپ کو عطا فرمائی۔ اور اس کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے کہ یعنی اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سیر مقدس کو ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت
اور علم و حکمت کے لیے کشادہ کر دیا. اسی سینے میں ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، نور بھی ہے، حکمت بھی ہے، ساری چیزیں، نصیحت بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے. ایک ہی سینہ مصطفیٰ ہے، تمام طرح سے چشمے بہ رہے ہیں. فرمایا کہ یہاں تک کہ عالم غیب، عالم شہادت اس کی وسعت میں سما گئے، اور علوم لدنیا، وہ علوم جس کو علوم غیبیہ کہا جاتا ہے، جو ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، اور حکم الہیہ، معارف ربانیہ، حقائق رحمانیہ، سب اے میرے حبیب آپ کے سینے مبارک میں جلوہ گر ہے. حضور کا سینے کو اللہ نے اتنا کشادہ فرمایا، اتنا کشادہ فرمایا، ہر شے ڈال دی. اسی لیے محبوب کریم کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ، عالم غیب بھی ڈال دیا، عالم شہادت بھی ڈال دیا، کیا بچا رہ گیا؟ تو یہ جو شرف نا، علم نشرح لک صدرک، یہ اتنی عظیم آیت ہے. اور حضور السلام کی جو مبارک سینے کو کشادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور کشادہ فرما کر جو جو راز و نیاز کی باتیں ڈالی، جو اسرار ڈالا اللہ رب العالمین نے، اور جو نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کے سینے میں داخل فرما دی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. تو فرمایا کہ علم نشرح لک صدرک، کیا معنی ہوا؟ اے میرے حبیب، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہ فرما دیا، کشادہ فرما دیا. اور یہ کشادگی کی وسعت ہے. اللہ کے محبوب فرش پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن خبریں عرش کی دیتے ہیں. فرش پر بیٹھے ہوتے ہیں خبریں، یہ سینے کی کشادگی ہے نا. قیامت تک کے حالات صدیاں باقی ہیں. حضور بیٹھے مدینے میں ہیں، قرب قیامت کیا کیا ہوگا، اور آج جو ہو رہا ہے 14 صدیہ کے بعد، حضور نے سب کچھ بتا دیا. قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، آخری جنتی کون ہوگا، آخری جہنمی کون ہوگا، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے، کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے. محبوب کریم نے سب کچھ بتا دیا ہے، اور سب احادیث میں ذکر ہے. یہ حضور کی سینے کی کشادگی اور وسعت کا عالم ہے. دیکھیں جو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کا سینہ آپ کی خاطر کشادہ فرما دیا. اس کشادگی کا دو معنی ہے، ایک ہوتا ظاہری، ایک ہوتا روحانی. روحانی کشادگی تو یہ ہے جو آپ نے سنا، اللہ نے اپنے حبیب کے سینے میں وہ اسرار، وہ علوم لدنیا، اور وہ حقائق و معارفات، وہ حکمتیں ڈال دی جو کسی اور کے حصے میں نہیں. دوسرا ایک ظاہری معنی اس کا ہے. ظاہری کیا معنی ہے؟ کہ ظاہری طور پر سینے کا کھلنا، یہ بھی معنی ہے. اور یہ بھی میرے رب نے اپنے محبوب کے لیے کیا. حضور السلام کا سینے مبارک ظاہری طور پر حضور کی کل زندگی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ کھولا گیا، اور بعض مفسرین کے نزدیک 3 مرتبہ کھولا گیا. 4 مرتبہ کی روایت بھی ہے، 3 مرتبہ کی بھی ہے. ظاہری طور پر سینے مبارک کو کھولا گیا، اور کھول کر حضور کے مبارک دل کو نکالا گیا، اور نکال کر اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس میں انوار، حکمت و تجلیات کو داخل کیا گیا. اور اس کے بعد سینے کو حضور کے دل کو حضور کے سینے میں رکھ کر کے اس کو سی دیا گیا. ایسا کتنی بار ہوا؟ 4 مرتبہ. ایک علمی بات ہے، اس کو یاد رکھ کے. پہلی مرتبہ جب سرکار کا بچپنا تھا، عمر مبارک تقریباً 8 یا 10 برس تھی، اور سرکار دائی حلیمہ کے یہاں پرورش پا رہے تھے. تو اس وقت میرے سرکار کا سینے مبارک کو کھولا گیا، دل کو نکالا گیا، اور نکال کر کے آب زمزم سے دھو کر کے انوار و حکمت اس میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد دل کو سینے میں رکھ کر کے سی دیا گیا. یہ پہلی مرتبہ ہوا. کیوں ایسا کیا گیا؟ تاکہ بچپن میں فطرتاً عادتاً بچوں کی جو کھیلنے کودنے کی عادت ہوتی ہے نا، محبوب کریم کی اس کھیل و کود سے حفاظت رہے. چونکہ حبیب کریم تھے، بہت بڑی ذمہ داری لے کر آئے تھے نا، کھیلنے کے لیے تو نہیں آئے تھے. تو وہ جو بچپن میں فطرتاً قدرتاً ایک بچوں کو کھیلنے کودنے کی رغبت ہوتی ہے نا، اس رغبت سے محبوب کو حفاظت دینا تھا، اس لیے سینہ کو کھولا گیا. دوسری مرتبہ جب حضور کے جوانی کے ایام شروع ہوتے ہیں، تو جوانی آپ کو پتا ہے کہ جوانی ایک دیوانگی کا نام ہوتا ہے، شہوات عروج پر ہوتے ہیں. خیر میرے آقا تو اس سے پاک تھے، لیکن ایک فطرتاً انسان کے دل میں جو جوانی کی امنگیں ہوتی ہے نا، قدرتی طور پر ایک فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی حفاظت چاہتا تھا، اور جوانی کی ابتدا میں حضور کی مبارک سینے کو کشادہ کیا گیا، اور اس کے بعد دل مبارک کو پھر آب زمزم سے دھویا گیا، اور پھر رکھ دیا گیا انوار و حکمت ڈال کر کے
مقصد کیا تھا کہ جوانی میں جو شہوات ہوتے ہیں جو بندے کو غلط راستے کی طرف ڈال دیتے ہیں، تاکہ میرے حبیب کی ان تمام بری خصلتوں سے حفاظت رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اللہ نے اپنے حبیب کی اس طریقے سے حفاظت فرمائی ہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ جب وقت آیا نزول قرآن کا، وہ قرآن جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اپنے اس کلام کو کسی بڑے سے بڑے طاقتور پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ میرے کلام کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا، ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ کتنا طاقتور ہوتا ہے، اللہ کے کلام کی ہیبت اور اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر پاتا۔ اب میرے محبوب کے سینے کو، چونکہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ اپنا کلام اپنے حبیب کے قلب انور پر ڈالا جائے، حضور کے قلب انور پر نازل کیا جائے، تو حضور کے سینے کو بھی اس لائق بنانا تھا، اس کو تقویت دینا تھا۔ کلام الہی کا بوجھ جو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، سینے کی کیا حیثیت ہے، قلب کی کیا حیثیت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ جب وحی کے نزول کا وقت آیا تو سینے مبارک کو فرشتوں کو بھیج کر جبریل امین آئے اور چاک کر کے دل کو نکالا گیا، دھویا گیا، اور اس کے اندر وہ انوار اور حکمت داخل کیا گیا تاکہ میرے محبوب کا سینہ کلام الہی کے بار کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے حضور کے سینے میں۔ یہ مقصد تھا۔ آخری بار چوتھی مرتبہ جب حضور کو معراج کا بلاوا آیا، معراج کا جب بلاوا آیا، اب چونکہ یہ تو بہت بڑی چیز تھی نا، وہ معراج رب کے جلووں کو دیکھنا، رب کے جلووں کو دیکھنا، اور بھی براہ راست حقیقی طور پر، پردے میں نہیں۔ جبریل امین، آپ کو پتا واقعی معراج پڑھتے ہیں، جب حضور معراج پر جبریل کے ساتھ جا رہے تھے، سدرہ پر پہنچے تو جبریل نے کیا کہا، یا رسول اللہ اب ہم نہیں، اگر یہاں سے بال کے برابر آگے بڑھے نا، اللہ کے تجلی کی روشنی پڑے گی تو سارے پر جل جائیں گے ہمارے، اب نہیں جا سکتے ہیں۔ جبریل سراپا نور ہے، اللہ کی تجلی اتنا زیادہ ہے کہ جبریل بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن محبوب کریم کو جانا وہاں، اور حضور نے تو براہ راست رب کو دیکھا۔ جبریل تو ہزاروں لاکھوں پردے میں رہتے ہیں، حجابات میں رہتے ہیں، اللہ کی قربتوں میں رہتے ہیں، لیکن رب کا کبھی دیدار جبریل امین سید الملائکہ نے نہیں کیا۔ اب محبوب کو چونکہ دیدار کروانا تھا نا، تو اس لائق حضور کی مبارک آنکھوں کو، سرکار کے سینے کو، سرکار کی ذات کو بنانا تھا، وہ تقویت دینا تھا، وہ قوت دینا تھا۔ تو چوتھی مرتبہ معراج کے موقع پر، خود حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف یا بخاری شریف کی روایت میں ہے، واقعی معراج بھی سرکار فرماتے جبریل آئے، میرے سینے کو کھولا۔ اب دیکھیں حضور خود بیان فرما رہے ہیں، میرے سینے کو کھولا، اس کے بعد میرا دل نکالا، آب زمزم سے دھویا، اس میں کچھ تجلیات و انوار کو داخل کیا، اور اس کے بعد پھر سینے میں دل کو رکھا، پھر جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں سی دیا، اور حضور کا دل۔ اب دیکھیں یہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں، جو اللہ تو قدرت والا ہے، یہ طاقت ویسے بھی دے سکتا تھا نا، بغیر یہ پروسیجر جو ہم کیا گیا ہے حضور کے ساتھ میں، دل کیوں نکالا گیا، سینہ چاک کیا گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی طاقتور بنا سکتا تھا، لیکن حضور کا کمال ہے یہ۔ اب آپ بتائیں، اگر کسی بندے کا دل اس کے سینے سے نکال دیا جائے تو کیا ایک سیکنڈ وہ بندہ زندہ رہے گا؟ آپ خود بتا دیں، کسی بندے کا دل اس کے سینے سے نکال دیا جائے، وہ زندہ رہتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن یہ محبوب کریم، یہ کمال ہے حضور کا، حضور دل کی وجہ سے نہیں زندہ رہتے ہیں، دل ان کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ ان کا سینے سے دل کو نکال دیا گیا، لیکن حضور زندہ ہے، اور صرف زندہ نہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور ملاحظہ فرما رہے، بعد میں بیان میں فرما رہے ہیں صحابہ سے کہ حضور کی شان دیکھیں، سرکار دیکھ رہے کہ میرا دل نکالا جا رہا ہے، آب زمزم سے دھویا جا رہا ہے۔ یہ پہچان بھی دیکھیں نا، آپ کے پاس آپ کے سامنے دو طرح کا پانی رکھا جائے، ایک گلاس میں آب زمزم، ایک گلاس میں دوسرا پانی، دیکھ کر کے آپ نہیں پہچان سکتے ہیں یہ آب زمزم ہے کہ یہ دوسرا پانی ہے، لیکن حضور سب پہچان رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ یہ حضور کا کمال ہے، یہ تو بتانا تھا کہ میرے محبوب کا کمال یہ ہے کہ دل اگر ان کے سینے سے نکال بھی دیا جائے اور ایک قطرہ خون نہیں بہتا ہے، ذرا سے ٹھوکر لگتی ہے خون باہر نکل آتا، جس میں تھوڑا سا زخم لگتا ہے، حضور کا پورا سینہ چاک کیا گیا، ایک قطرہ خون نہیں نکلا، حدیث شریف میں ہے ایک قطرہ خون نہیں نکلا۔ سرکار دیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ بھی حضور کا عظیم معجزہ تھا، کمال تھا۔ تو یہ 4 مرتبہ یہ ظاہری طور پر سینے کا کھلنا مراد ہے جو آپ نے سنا۔ اب دیکھیں
کہ جو فرمایا نا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے تمہارے خاطر تمہارا سینہ کشادہ کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی حقارت اور آخرت کے کمال کے علم سے سینے کا کھل جانا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے، جس کو کہتے ہیں شرح صدر، سینے کا کھل جانا، یہ بہت بڑا احسان ہے. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن عظیم میں کہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے. جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے. تو مصنف ابن شیبہ کتاب الزہد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہدایت چاہتا ہے اس کا سینہ کشادہ فرما دیتا ہے. تو اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا سینہ جو کشادہ فرما دیتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو اللہ اپنے بندے مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے. جب نور ڈال دیتا ہے اس کا سینہ پھر اسلام کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے. تو عرض کی گئی حضور اس کی کوئی نشانی ہے جس کے دل میں نور پڑا اور اس کا سینہ کشادہ ہو گیا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان تو بہت سارے ہیں، مومن بھی بہت سارے ہیں، لیکن سینہ کشادہ ہمارا ہے یا نہیں پتہ کیسے چلے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں اس کی 3 نشانیاں یہ یاد رکھے بات. وہ کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ جس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر وہ نور داخل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے دل میں. اس کے دل میں آخرت کی طرف رغبت ہوتی ہے، آخرت کو پانے کی کوشش کرتا ہے. دوسری نشانی ہوتی ہے کہ دنیا سے نفرت کرنے لگتا ہو بندہ. اور تیسری نشانی ہوتی ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بندے مومن کا کمال ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو سمجھ جائے کہ ہمارا سینہ کشادہ ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے، موت آنا ہے پتہ ہے، کوئی تیاری نہیں، جیسا کہ اکثر مسلمان اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو سمجھ جانا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، یعنی کھوکھلے ہیں بس. ہم خالی ظاہر میں مسلمان ہیں، ہمارے دل میں اسلام اترا نہیں ہے اور ہمارا دل کشادہ نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب کہ نور جو اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے نا، وہ نور ہمارے دل میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو ضرور آخرت کی طرف رغبت ہوتی، ضرور دنیا سے نفرت ہوتی، پھر ضرور موت سے پہلے ہم موت کی تیاری کرتے، جیسا کہ اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں. اور یہ اللہ کا مقام کیا تھا، ان کی شان کیا تھی؟ جو اللہ والے نیک صالحین مومن ہوتے ہیں، آخرت کی رغبت کرتے ہیں، دنیا سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہیں. در حقیقت انہی کا دل کشادہ ہوتا ہے اور انہی کے اندر نور داخل ہوتا ہے. باقی دنیا میں تو نام لینے والے مسلمان بہت ہیں، تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ اب دیکھیں حضور کی ایک عظمت اور دیکھیں اسی مقام پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے پیارے حبیب ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بن مانگے ان کا مقدس سینہ ہدایت اور معرفت کے لیے کھول دیا ہے. انہیں یہ نعمت عطا کر دی. حضور نے کبھی طلب نہیں کیا، حضور نے صرف پوچھا تھا مولا تو نے فلاں انبیاء کو یہ دیا، مجھے کیا شرف دیا، مانگا نہیں. تو اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، حضور نے مانگا نہیں. اس آیت میں نبی کریم کی عظیم فضیلت یہ بھی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ جو سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری، وہی لفظ ہے، اے اللہ تو میرا سینہ میرے لیے کشادہ فرما دے. موسیٰ علیہ السلام طلب کر رہے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ انہیں عطا فرما دے رہا. اور محبوب کریم مانگ نہیں رہے، بن مانگے اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا الم نشرح لک صدرک. محبوب موسیٰ نے تو طلب کیا اور آپ کو ہم بن طلب کے دیتے ہیں کہ ہم نے خود آپ کا سینہ آپ کے لیے کشادہ فرما دیا. جس کو ہم کہتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو حضور کی شان یہ ہے کہ جو نعمتیں دوسرے نبیوں کو مانگنے سے ملتی تھیں، اللہ نے اپنے حبیب کو نعمتیں بن مانگے عطا فرمائی. یہ تفسیر تھی الم نشرح لک صدرک کی. اب آگے چلتے ہیں دوسری آیت، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. وَوَضَعْنَا معنی ہوتا ہے اور ہم نے اتار دیا
ووضعنا اتار کر کے رکھ دیا، ان کا تم سے، وزر کا تمہارا بوجھ، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، الذی انقض ظہرک وہ بوجھ جس نے تمہاری پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا، انقض معنی ہوتا ہے توڑ دیا تھا، بوجھل کر دیا تھا، اور ظہرک معنی ہوتا ہے تمہاری پیٹھ، تو ووضعنا عنک وزرک، اور اے میرے حبیب ایک تو ہم نے تمہارا سینہ کشادہ فرمایا، دوسری چیز ہم نے یہ نعمت دی کہ ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ جس نے تمہاری کمر توڑ دی تھی، جس کو ہم محاورتن کہتے ہیں، جس نے تمہاری پشت کو بوجھل کر دیا تھا، تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، وہ بوجھ ہم نے اتار کر کے رکھ دیا، اس کو دور کر دیا۔ ایک محاورتن بولا جاتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے، دو بیٹیاں جوان ہوتی ہیں نا، تو ان بیٹیوں کی فکر میں باپ کی کمر توڑ جاتی ہے اگر پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو اس کو ہم محاورتن بولتے ہیں۔ کسی کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں کیا اتنا غم ہے کہ کمر توڑ گئی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، یہ محاورتن بولا جاتا ہے۔ جب کبھی کوئی غم زیادہ ہوتا ہے تو اس سے انسان کی کمر جھک جاتی ہے، مراد دیتا ہے کہ بہت زیادہ غموں کی بوجھ سے وہ دبا ہوا ہے، سمجھ رہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ دوسری نعمت، میرے حبیب ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ جس نے تمہاری کمر توڑ ڈالی تھی اس کو اتار کر کے رکھ دیا۔ اب یہاں پر بوجھ سے مراد کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جو کہا نا کہ ہم نے تمہارا بوجھ، وہ بوجھ جس نے تمہاری کمر کو بوجھل کر دیا تھا، اس سے مراد وہ غم ہے جو حضور السلام پر کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رہا کرتا تھا۔ کفار حضور بار بار دعوت دیتے، سامنے سے جواب کیا آتا، پتھر برساتے، گالیاں دیتے، تانے دیتے، یہ اذیتیں دیتے تھے، طرح طرح سے ظلم کرتے تھے، تو میرے آقا تو انہیں جہنم سے بچا رہے تھے، جہنم میں گر رہے تھے، انہیں بچا رہے تھے کہ کاش ان کی آخرت سنور جائے، یہ ایمان لائے، یہ ہمیشہ سزا نہ پائے۔ حضور کو یہ فکر تھی، غم تھا، تو اس سے مراد وہ غم ہے جو کفار ایمان نہیں لاتے تھے تو حضور غمگین ہوتے تھے، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، کیا ہوگا ان کا، کیسے برداشت کریں گے، یہ غم تھا حضور علیہ السلام کو۔ اس غم کو وزر کا کہا، یہ جو بوجھ تھا حضور کے قلب مبارک پر، تو اس سے مراد وہ غم ہے جو کفار کی ایمان نہ لانے پر حضور کو تھا۔ کفار و مشرکین کے ظلم و ستم آپ کے دل پر بوجھ کی طرح طاری تھا، بوجھ کی طرح طاری تھا، جو اذیتیں دیتے تھے کفار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو قوی کر کے وہ بوجھ اتار دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو کتنا غم تھا، کس کا، ان کافروں کا، ان دشمنوں کا جو ایمان نہیں لاتے تھے، کتنا غم تھا پتہ ہے۔ یہ سورہ کہف میں ہے، آیت نمبر 6 میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو ہو سکتا ہے کہیں تم اپنی جان نہ دے بیٹھو ان کے پیچھے غم کے مارے۔ یہ کافر ایمان نہیں لا رہے، کہیں محبوب تم اتنا غم کر رہے ہو، اتنا ٹینشن ہے ان کی ایمان نہ لانے پر، کہیں تم اپنی جان نہ دے بیٹھو مارے غم کی جو ایمان نہیں لا رہے۔ اتنا غم ہوتا حضور علیہ السلام کو، کس کا، وہ جو حضور کو گالیاں دیتے تھے، حضور کو اذیتیں دیتے تھے۔ پتہ ہے جنگ بدر جب ہوئی نا تو 70 قیدی گرفتار ہو کر کے آئے تھے، 70 قیدی، وہ قیدی ایسے تھے نا بڑے ظالم تھے جنہوں نے حضور کو ستانے میں اور صحابہ کو اذیتیں دینے میں حضور کی مکی زندگی میں کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی، ایسے لوگ تھے۔ وہ لا کر کے مسجد نبوی شریف کے صحن میں ان کو زوردار رسیوں سے صحابہ نے جکڑ دیا۔ اب صحابہ بھی سوچتے تھے بدلانے موقع ہے، چونکہ بہت اذیتیں دی تھی حضور علیہ السلام کو، انہوں نے جکڑ دیا۔ رات ہوئی نا، وہ بندھے ہوئے ہیں، میرے آقا گھر میں گئے تو اب وہ قیدی جو کہ رسی میں بندھے ہوئے تھے تو ان کو تکلیف تھی، ظاہر سی بات ہے اذیت تھی، تو کوئی اس میں کراہتا تھا، کوئی سی سی کرتا تھا، کوئی ہا ہا کرتا تھا، اس طرح یعنی تکلیف اور درد کی وجہ سے وہ کراہتے تھے، زخم بھی کھائے ہوئے تھے۔ میرے آقا گھر میں تھے، اپنے لیٹے ہوئے تھے، رات میں اٹھے، بلال کو بلایا، کہا بلال یہ جو بندھے ہوئے ہیں نا قیدی، ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو، ان کے کراہنے نے رات بھر مجھے سونے نہیں دیا۔ یہ امت کے غمخوار نبی ہیں، کس کے لیے، کس کے لیے، وہ جو آپ کو ستانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھے تھے، ان کے لیے حضور فرما رہے
یہ کافروں کے لیے فرما رہے، بھی وہ ایمان نہیں لائے ہیں، وہ جو ظلم و ستم کے انہوں نے پہاڑ توڑے تھے نا، حضور ان کے غم میں اتنا کہہ رہے کہ یعنی ان کا درد حضور کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، جو حضور کے جانی دشمن تھے بتائیں، یعنی حضور السلام کو غم اتنا تھا، یہ جو کفار ایمان، یہ تو دنیا کی اذیت تھی نا، اور آخرت کی اذیت کا حال کیا ہوگا جب حضور دنیا کی اتنی معمولی اذیت جو کافر و دشمن ہے حضور وہ برداشت نہیں کر پا رہے، حضور کو غم ہو رہا ہے، رات بھر حضور کو سونے نہیں دیا، بتاؤ آخرت کی اذیتیں، جہنم کی سزائیں حضور کو کیسے برداشت ہوگا؟ اور سرکار تو سب جانتے ہیں، حضور سب دیکھ کر کے آئے اور دیکھ رہے ہیں کتنا شدید اللہ کا عذاب ہوگا، سرکار ہی تو خبر دے رہے ہیں نا لوگوں کو، اللہ کا عذاب ایسا سخت ہے، جہنم کی سزاؤں کا حضور ہی تو تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضور کو جو غم تھا کافروں کی ایمان نہ لانے کا، یہ جہنم میں جائیں گے، جلیں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ آخر ہے تو حضور کی امت نا، امت اجابت نہ سے امت دعوت تو ہے نا، ہے تو اللہ کے بندے نے، کسی طرح نہیں مانتے نہ مانے، لیکن ہے تو اللہ کے بندے، ہے تو انسان، ہے تو میری امت نا، یہ فکر تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ محبوب ہم نے یہ جو غم تھا نا، یہ غم اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اتارا؟ وہی لوگ جو ظلم و ستم کرتے تھے، بہت سارے لوگ یا ان کی نسلیں بعد میں ایمان لا کر جو آج گالیاں دیتی تھی، وہی حضور کے قصیدے پڑھنے لگے، جو آج اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑے تھے، وہی کل اسلام کے کیا بن گئے؟ پاسبان بن گئے، اور دور دور تک اسلام کو پھیلانے لگے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کا جو غموں کا بوجھ تھا نا حضور کے قلب نور پر، اس کو اتار دیا۔ ایک تو یہ مراد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا قول مفسر نے فرمایا ہے کہ اس بوجھ سے مراد، یہ جو کہا وزرا کا، محبوب ہم نے تم سے تمہارے بوجھ کو اتار دیا، اس بوجھ سے مراد امت کے گناہوں کا غم ہے، امت کے گناہوں کا غم جس میں آپ کا قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ یعنی امت جو گناہ کرتی ہے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ اور آج بھی ساری زندگی حضور تو جانتے تھے، حضور کی امت کے عمل آج بھی پیر شریف کو یا جمعرات کو ہر امتی کا عمل حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، ہمارا پورا عمل پورے ہفتے کا حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک خود تازہ کائنات نے فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا جینا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تعرض علی اعمالکم، میرے آقا فرماتے کہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے رہیں گے، فما لک من حسن حمدت اللہ، اگر تم اچھا عمل کرو گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، مولا میرے غلاموں نے اچھا عمل کیا تیرا شکر ہے، وما لک من سیئ استغفرت اللہ، اگر عمل برا ہوگا اللہ سے استغفار کروں گا تمہارے لیے، وہاں بھی میرے آقا کریم استغفار فرمائیں گے۔ لیکن بہرحال امت گناہ گار ہے نا، تو امت کے گناہوں کا جو بوجھ تھا حضور کے دل پر، امت اتنا گناہ کر رہی ہے، انہیں عذاب ملے گا، یہ کیا ہوگا، یہ جو غم تھا، تو وزر کا سے مراد وہ غم ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ حضور السلام کی امت جو کہا نا کہ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، آنسوؤں سے گناہوں کو دھوتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اس کے بعد علماء نے فرمایا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ حضور السلام کا امت سے پیار کا حال کیا تھا۔ وہ سورہ توبہ کی آخری مشہور آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا کہ اے لوگوں تمہارا مشقت میں پڑنا میرے محبوب پر گنا گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ تم اگر مشقت میں جاؤ، مصیبت میں پہنچو، یعنی گویا کہ کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے، تکلیف میرے محبوب کو ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور تمہاری نیکیوں کے بڑے خیر خواہ ہیں اور مومنین پر بڑا رحیم و کریم ہے۔ اب اس حدیث پاک سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں حدیث پاک میں کیا ہے کہ رسول کریم نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، رب انہن اضللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے رب، بے شک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اب اگر جنہوں نے میری اتباع کی نا وہ تو میرے ہیں، باقی جنہوں نے میری نافرمانی کی اب تو جانے، وہ تیرے بندے ہیں، وہ جانے، ہم نہیں جانتے۔
برات ظاہر کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. مولا یہ جو گناہ گار بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، ہم کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، اگر تو بخش دے تو بھی تیرے بندے ہیں. حضور نے جب آیت تلاوت کی نا، انبیاء کرام نے برات ظاہر کر دی اپنی امت کے لیے. جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کے لیے کہا کہ بس ہم ان کو بس یہ جائیں عذاب پائیں کوئی بات نہیں، بلکہ بعض اوقات بد دعا بھی کر دی تھی. لیکن محبوب کریم اپنی امت سے پیار کتنا کرتے ہیں. سنو، حضور السلام نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی نا تو حضور پر گریہ طاری ہو گیا، سرکار رونے لگے اور اپنے دست اقدس اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ امتی امتی، مولا میری امت میری امت. کافر بھی شامل ہے، میری امت کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو میرے حبیب بتاؤ تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے، کیوں روتے ہو. حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب سے عرض و معروض کیا تھا نا وہ بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل میرے حبیب سے کہو اِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ. اے میرے حبیب ہم آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو کبھی غمگین نہ کریں گے. یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو شفاعت کا اختیار دے دیا، شفاعت کا اختیار دے دیا. اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں، اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہ ہوں گا. اور جو قرآن نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور حضور فرماتے جب تک میرا ایک غلام بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہ ہوں گا. اور میرے آقا فرماتے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا، میرے حبیب یا تو آدھی امت بلا حساب و کتاب لے لو جنت میں جائے گی، یا تو پھر شفاعت کا اختیار لے لو، شفاعت کا. حضور فرماتے میں نے یہ سودا آدھی امت والا قبول نہ کیا، چلو آدھی امت بغیر حساب جائے، لیکن آدھی امت بچے گی اس کا حساب ہوگا، وہ جہنم میں جانے لگے اور کوئی بندہ آ کر میرا غلام کہہ دے میرے حبیب شفاعت کرو تو پھر کیا کریں گے، وہ تو جہنم میں جائے گا نا. میں نے کہا مولا مجھے تو اختیار دے شفاعت کا. شفاعت کا اختیار لے کر اپنی ساری امت کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں حضور، سمجھ رہے نا. تو جو شفاعت کا اختیار رب نے دیا تو حضور کو یہ غم تھا نا کہ میری امت کا کیا بنے گا، گناہ گار ہے امت، کیا ہوگا، یہ عذاب پائیں گے، جہنم میں جائیں گے. اللہ نے اپنے حبیب کو شفاعت کے اختیار دے کر کے جو حضور کی قلب انور پر غم تھا نا، فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرے حبیب ہم نے شفاعت کے اختیار دے کر آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر دیا تھا. اس سے مراد امت کے گناہوں کا جو بوجھ تھا نا، شفاعت کا حق دے کر کے محبوب کریم کی اس بوجھ کو اتار دیا. مفسرین نے تو فرمایا نا کہ یہ مراد ہے جو آپ نے سنا. اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر ہم بیان کرنے جائیں نا اپنے ناقص علم کے مطابق تو ایک آیت پر کئی گھنٹہ کلام ہو سکتا ہے. کیا کریں، میرے خیال سے آج ہم موقوف کر دیتے ہیں، چونکہ آگے والی جو آیتیں اس کو تھوڑا تفصیل سے بتائیں گے تو زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور یہ بات ہی ایسی ہے چونکہ حضور کے ذکر کی بات ہے اور اس کو ہم 2 پارٹ میں کر دیتے ہیں. علم نشرہ کی تفسیر اگلے ہفتہ بتائیں گے، چونکہ آگے جائیں گے پھر کافی ٹائم ہو جائے گا اور ٹائم پورا ہونے والا، آگے دوسرا بھی بیان کرنا ہے. تو میرا ارادہ یہ ہے تھا کہ اس کو ہم اگلے ہفتہ بیان کر لیں گے، ابھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا کیونکہ بات ہی ایسی ہے اور اس کو ہم تفصیل سے بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں. بات میرے محبوب کے ذکر کی ہے، میرے سرکار کے ذکر کی اور حضور کی عظمتوں کی ہے، اور حضور کی عظمتیں آج بتانا امت کو انتہائی ضروری ہے تاکہ حضور کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو. اور حضور کی محبت پیدا ہوگی تو ہی جا کر کے ایمان کامل ہوگا. تو آج ہم صرف یہیں تک رکھتے ہیں تفسیر الذی انقض ظہرک تک. باقی انشاءاللہ ورفعنا لک ذکرک کی جو تفسیر ہے اور اس کے آگے تک انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتہ بیان کریں گے. اس میں ٹائم لگے گا، 1 گھنٹہ چلا جائے گا. تو آگے ہم آج چونکہ غریب نواز سرکار کا عرس مبارک منائیں گے ان کا فیضان لینے کے لیے، تو چند